بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ عمران خان نے آج ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بتا دوں، یہ خان صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کہا، پہلے ویسے اکتوبر میں بھی انہوں نے کہا تھا، جب ان کو آگے پیچھے سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اکتوبر سے یاد آیا ویسے کہ 3 اکتوبر میری ڈیٹ آف برتھ ہے اور 5 اکتوبر عمران خان صاحب کی ہے۔ مطلب ان کی ویسے تو پیدائش جو ہے وہ اکتوبر کی ہے، ویسے اس کو ترازو میزان لیبرا کہتے ہیں۔ چلے ہم کہاں سے کہاں ستاروں میں چلے گئے، میں جاؤں نہ جاؤں، لیکن خان صاحب تو خیر ستاروں میں جاتے ہی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو وہ کرکٹ کے اسٹار بھی تھے خیر، اور باقی دوسرے اسٹار خیر۔ بات یہ کہ اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، تو پھر کہا کہ ملک کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم بھوک ہڑتال نہیں کریں گے۔ بات اکانومی کی نہیں ہے، بات ہے کہ لوگ اتنے نہیں ہیں۔ اکانومی کی ہوتی تو پہلے مل بیٹھ کر، آپ یقین کریں جس دن سے پاکستان کے حالات تو بہت ہی خراب ہے نا پچھلے کافی عرصے سے، لیکن عمران خان صاحب کوئی ان کی ایسی کاوش، حکومت میں تھے اور اپوزیشن میں بھی ہے، کیونکہ اکانومی کے حالات جو ٹھیک ہونے ہیں، ملک کے حالات جو ٹھیک ہونے ہیں، وہ مل بیٹھ کر ہی ہونے ہیں۔ تو وہ کسی کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو سانحہ ہوا ہے پشاور والا، پولیس لائنز مسجد والا، اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، وہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ بھائی ان کے ساتھ بات نہ کریں، آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، آپ نے وہاں پر اپنا موقف دینا ہے، اپنی پالیسی دینی ہے۔ سیاسی جماعت کی یا کسی لیڈر کا تو یہی کام ہے نا، دوسرا مانے نہ مانے۔ لیکن آپ نے، کیونکہ جی انہوں نے وہ 417 ارب کا پوچھ لیا، ویسے بتا دیں آپ، وہ دہشت گردی کے لیے جو 417 ارب دیے گئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا نا۔ آپ اس پہ غصہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ان سے پوچھ لیں، کن سے پوچھ لیں؟ خیر ایسی باتیں ہیں وہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اچھی چیز ہے یہ جو ہوتی ہے نا سیاسی جیل بھرو تحریک، یہ جو انقلابی لیڈر ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، یہ بہت زبردست قسم کی ایک اینڈ والی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہوتی ہے جب عوام ساتھ ہو اور لیڈر دلیر ہو، بہادر ہو، اور اس کا موقف درست ہو، اس کا نظریہ درست ہو، اپنی ساتھ سے بڑا ہو، اور وہ سب سے پہلے خود گرفتار ہو، اپنی گرفتاری دے۔ جیل بھرو اسی وقت تحریک چل سکتی ہے جب لیڈر گرفتار ہو۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا ضیاء اللہ کے دور میں، اور جب بینظیر بھٹو گرفتار ہوتی تھی تو پھر لوگ گرفتاریاں دیتے تھے۔ میں کل بھی بلکہ ایک پروگرام میں بتا رہا تھا کہ جب وہ بچوں کی بات آئی، فواد چودھری کی بات آئی، تو میں بتا رہا تھا ہم بھی اس وقت، اس کے 4 5 سال کی بچیاں، تو میری عمر 7 8 سال ہوگی جب میرے والد کو گرفتار کیا گیا۔ ہم جیسے عام لوگوں کو لکھا ہوتا تھا آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نیچے سائن کرنے ہیں، لیکن ہر آدمی ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، بھٹو زندہ باد، اور وہ جیل جاتا تھا۔ یہ کافی لوگوں گھروں کو جو گھروں سے پکڑتے تھے ان کے لیے ویسے تھا، لیکن اوپر سے اس وقت کے دور میں بھی حکم یہ تھا کہ آپ مطلب اجتماع کی صورت میں گرفتاریاں دیں۔ لیکن بینظیر بھٹو اس وقت گرفتار تھی، اور وہ دوسرا پھر باہر سے آئی تو گرفتار ہوئی، اور جب وہ باہر سے بھی آئی، اور وہ 16 اپریل جو 1986 والا بھی ہے، تو آپ کہتا ہے، آپ کو پتا ہوگا اس وقت آدھی آبادی تھی، آدھی سے بھی تھوڑی آبادی تھی، اور ایئرپورٹ سے لے کر پورے لاہور میں موچی دروازے تک، اور پتہ نہیں کہاں تک، جس طرف دیکھتے تھے لوگ ہی لوگ تھے، عوام ہی عوام تھی۔ مطلب آج سے تیسرا حصہ آبادی کا تھا۔ یہ کنونشن نہیں تھی لوگوں کے پاس اس وقت، تو موٹر سائیکل نہیں تھے، گاڑیاں تو ضرور کی بات ہے۔ ابھی تو یہ کوسٹر ٹائپ جو ہائی ایس کہتے ہیں، وہ ویگنیں پوری طرح نہیں چلی تھی اس وقت، تو پرانی بات ہے۔ کل تک دیکھ رہے ہیں لاہور میں بھی وہ ٹانگے چلتے تھے، تو مطلب اتنے لوگ تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو پر شاہی قلعے میں بھی قید رہی، تو اس کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ عمران خان صاحب، اور یہ سیاسی طور پر ان کے لیے میرے خیال میں تو فائدہ مند ہوگا اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں لو جی سب سے پہلے میں گرفتاری دیتا ہوں، پھر آپ کے لوگ گرفتاری دیں، تو جیل بھرو وہ تحریک چل رہے۔ ورنہ ایسا تو نہ عمران خان صاحب کہیں کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے، ہم اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے لانگ مارچ میں، تو کچھ بھی ہو جائے واپس نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ لوگ آپ کے آگ لگا رہے ہیں، دوسری طرف سے شیلنگ ہو رہی ہے آنسو گیس کی، اور تشدد بھی ہو رہا ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ پشاور سے آ رہے ہیں، آپ چونٹی کی چال چل رہے ہیں، صرف یہ ڈرامہ کہ ٹائم لمبا ہو، میری کوریج لمبی ہو، اور صبح آ کر کہتے ہیں جی
ہم واپس جا رہے ہیں، کمال ہے، تو پھر ان کو کیوں مروایا تھا؟ خیر ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بھی ہو سکے، لیکن دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے کیس ہے کیا جی، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے وہ جو 33 حلقے ہیں ان پہ خود الیکشن لڑنا تھا، تو اب انہوں نے کہا، پہلے وہ محسن لغاری صاحب نے کیا کہ انہوں نے وہ لڑیں گے، پھر کل کہہ دیا جی باقی حلقوں پر بھی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یو ٹرن کہہ لیں، حکمت عملی کہہ لیں، اس میں تو میں تو ویسے یو ٹرن کی بجائے حکمت عملی کہوں گا، کیونکہ سیاست میں کچھ نہ کچھ، ہر چیز پہ یو ٹرن نہیں ہوتا، کچھ چیزوں پہ حکمت عملی بھی ہوتی ہے جہاں پہ ان کو اچھا خاصا یو ٹرن ہوتا ہے۔ لیکن یہ یو ٹرن کیوں کہہ رہے ہیں یا حکمت عملی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے سیتا وائٹ سے، جس کو وہ مانتے نہیں، اقرار نہیں کر رہی، حالانکہ ان کی دوسری بیوی کے پاس ہے، اور ان کے جو بیٹیاں سلیمان اور قاسم، ظاہری بات ہے وہ بھی جمائمہ جیمز کے ساتھ ہی رہتے ہیں انگلینڈ، تو سیتا وائٹ جو ہے وہاں پہ، وہ سیتا وائٹ کی جو بیٹی ہے اس کی خالہ فوت ہو جانے کے بعد یہاں پہ آ گئی تھی، اور پچھلا جمائمہ کا بعد میں بھی اقرار نامہ آپ کے سامنے آ گیا، تو خان صاحب اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب جو پھر وہ انہوں نے لیٹر ایک دیا جس میں کہا جی میں تو کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا، یہ وہ کی ضرورت نہیں، تو یہ وجہ ہے کل، مطلب وہ الیکشن اس وجہ سے نہیں لڑ رہے اب کہ مجھ سے وہ پوچھا جائے گا ٹیرن والا، ٹیرن عمران یا ٹیرن وائٹ کہہ لیں، جیسے وہ وائٹ ہی ہے لیکن یہ بھی وائٹ جھوٹ بول رہے ہیں، وائٹ بلف کہہ لیں، پڑا کہہ لیں، تو سفید جھوٹ جس کو کہتے ہیں، ویسے پنجابی ایک اور بھی گل ہوتی ہے، بس جس کہہ دیتا ہے کان چٹا ہے تو کان چٹا ہی ہے، کرو وائٹ ہو گیا جی، ویسے وہ تھرسٹی کرو سی تھی، بچپن جس اسٹوری یاد تھی یہ کرو وائٹ کہہ رہے ہیں، ویسے دی کرو ایک بڑی اچھی مووی بھی تھی بروس لی کے بیٹے بران لی کی۔ بہرحال چھوڑیں جی، کوے کو چھوڑتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور کوے کی وہ بات میں کروں گا ہی نہیں جو آپ سمجھ گئے ہوں گے، سیانہ کوا سیانے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ وہاں پہ پھر توشہ خانہ کا کیس ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے، تیسرا وہ فارم فنڈنگ والا کیس ہے، تو یہ کافی معاملات ہیں جن وجہ سے بالآخر یہی پارٹی میں جو ہمیں رپورٹیں ملی ہیں کہ طے کیا گیا کہ جی وہ لوگ خود ہی الیکشن لے۔ اچھا، ان میں بھی مسئلہ تھا کہ 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ 4 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، ایک الیکشن 10-15-20 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے، تو کافی لوگ پنجابی کہتے ہیں کہیں انہوں نے میس ہی ماری سی وہ ساڈا خرچہ بچ جائے، ویسے بھی الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اسمبلی میں تو جانا نہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو یہ کون سی اپوزیشن ہے، پھر چند مہینوں کے بعد الیکشن ہے، تو عجیب سی، مطلب یہ کافی چیزیں سوچتے، لیکن میڈیا پہ جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے یا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، بابا بکریوں والا ہے نا، وہ بھی ویسے بتا رہا تھا، بابا بکریوں والا کہہ رہا تھا پتر گل ہو یا، کیونکہ دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نائل تایات نائل، تو یہ تو پھر بیٹی کو نہیں مان رہے، تو یہ بڑے جناب گھنونے کہہ رہے ہیں، یا گھنونا نہیں سوری گھن چکر ہے، تو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ الیکشن جو ہے وہ بھی، لیکن 16 مارچ کو الیکشن ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے چیک نہیں کیا تھا، تو میں نے 16 اپریل کو بتا دیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں میں کچھ اور چیزوں پہ تجزیہ کر رہا تھا، لیکن یہ 60 دنوں میں الیکشن ہو رہے ہیں جو ضمنی انتخاب ہیں، تو یہ 16 مارچ کو ہے، اور اس کے بعد جو باقی 33 نشستیں ہیں ان پہ بھی کل الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا تھا، تو وہ 19 مارچ کو ہیں، 22 23 24 کو میرے گھر میں لانگ مارچ ہوگا، اور سوری رمضان ہے تو رمضان شروع ہو جائے گا سیاست میں، انہوں نے لانگ مارچ۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں اس سے پہلے یہ باقی 43 44 یا 45 نشستیں ہیں، آج کل شاید ان کا بھی پھر اعلان کر دیں گے 20 22 کو یا کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ چند مہینوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ ہی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، زر مبادلہ بہت تھوڑا ہے، تیل کی خاص کر پرابلم ہو رہی ہے، ابھی بھی میں آیا ہوں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں تیل مہنگا نہ ہو جائے، اچھا خاصا مہنگا ہونا ہے، تو پیٹرول پمپوں پر جو ہے وہ تیل نہیں پیٹرول پمپ والے دے لے، ان کو بھی چسکا پڑ گیا، مزہ آ گیا، آپ دیکھیں نا 1 روپیہ اضافہ ہو تو کتنا یہ کماتے ہیں، تو اچانک ایسے ہفتہ پہلے تقریباً ہفتہ ہوا تو وہ 35 روپے کا جمپ لگا تھا، تو اس سے انہوں نے کروڑوں کمائے، مطلب ایک پمپ والے نے، تو اوپر تو جائیں تو بات ہی ہو رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جی جیل بھرو تحریک میں اس میں دیکھتے ہیں جیل بھرتے ہیں، جلو بھرتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کے جو حالات ہیں، مہنگائی اور آ رہی ہے، معاملات خراب ہیں، دہشت گردی ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور یا سمجھدار ہے جس کے دماغ پہ کوئی ہپناٹائزم یا جادو نہیں ہوا ہوا، تو وہ عمران خان کا جو کانفرنس ہے اس میں نہیں آ رہی، تو اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھ رہا۔ سب سے پہلے ملک ہوتا ہے، اپنی انا اور یہ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس کو ملک سے بڑا سمجھتے ہیں،
تو یہ سوچنے والوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنے والوں کو سمجھنا ہوگا۔ جیل بھرو تحریک میں جیل بھرے جاتے ہیں یا جیل خالی ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ہم چند گھنٹوں کے لیے ویڈیو کی خالی جگہ رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔